بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنقید برائے اسلام میں آپ کا میزبان بلال افضل خان حکمت پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ مدینہ شریف کی ایک بستی کے اندر ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا۔ اب غسل دیتے دیتے ہاتھ تو اس کا چمٹ چکا ہے اور جنازے کا وقت اب قریب آ رہا ہے۔ بڑی کوشش کی عورت نے اپنا ہاتھ کہ اس کی جو ران تھی اس سے دور کر سکے، ہٹا سکے، لیکن باوجود لاکھ کوششوں کے اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ تو پھر اب لوگ پریشان ہوئے، تو جو میت کے ورثاء تھے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ جنازے کا وقت بالکل قریب پہنچ چکا ہے تو اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کا ہاتھ کاٹیں گے، جو عورت غسل دے رہی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اس کے ورثاء تھے انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، ہم اپنی جو عورت ہے اسے معذور نہیں ہونے دیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے، بلکہ آپ لوگ ایسا کریں اس کا ہاتھ جس کی ران کے ساتھ اس سے وہاں سے تھوڑا سا گوشت کاٹنے، کیونکہ وہ تو اب مر چکی ہے۔ تو اب جو میت کے ورثاء تھے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، ہم اپنی میت کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے اور نہ اس کے ساتھ سے گوشت کاٹنے دیں گے۔ بہرحال علماء کرام تک یہ بات پہنچائی گئی، تو جو علماء ہیں انہوں نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ بہرحال کسی نے کہا کہ ہاتھ کو کاٹ دیں، کسی نے کہا کہ گوشت کو کاٹ دیں، بات پھر وہی ہوگی، نہ ادھر میت کے ورثاء وہ ران کا گوشت کاٹنے دے رہے ہیں، نہ وہ جو عورت غسل دینے والی تھی اس کے ورثاء ہاتھ کو کاٹنے دے رہے ہیں۔ مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ وہاں مدینہ شریف کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں۔ بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اس جگہ کے اوپر لے جاؤ جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پاس اس جگہ پر لے جایا گیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پردہ کیا جائے، پردہ کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ آپ جس وقت اس کو غسل دے رہی تھیں تو آپ کے ذہن میں کیا چیز تھی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس عورت نے جواب دیا کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب میں اس کی رانوں کے اوپر اپنا ہاتھ غسل دینے کے لیے پھیر رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے فلاں بندے کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، تو اس نے بھی اس کی ران کے اوپر ہاتھ پھیرے ہوں گے۔ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میرا ہاتھ چمٹ گیا۔ میں نے یہ بات میں نے جو میرے ساتھ دوسری عورتیں غسل دے رہی تھیں ان سے بھی ذکر کی، تو میرا ہاتھ نیچے ران کے ساتھ چمٹ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ 80 کوڑوں میں جب 68 ہوئے، 69 ہوئے، 70 ہوئے، یہاں تک کہ 78 ہوئے، 78 پر بھی وہ ہاتھ نہیں ہٹا۔ جیسے ہی 80 کوڑے پورے ہوئے تو وہ جو عورت غسل دے رہی تھی جس کا ہاتھ چمٹا تھا وہ ہاتھ ہٹ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے اس عورت کے اوپر تہمت لگائی تھی، اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی، تہمت لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہیں آزمائش میں ڈال دیا اور تیرا ہاتھ چمٹ گیا، اور تہمت کے لیے 80 کوڑے سزا ہے، تہمت کے لیے 80 کوڑے شریعت کی سزا ہے۔ جب اس کو 80 کوڑے لگے تو اس کا ہاتھ ہٹ گیا۔ اب یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ اس لیے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کوئی 2 بندے جا رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارا گمان ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں ایک دم سے غلط ہی خیال آتا ہے، یا کوئی عورت جا رہی ہے ساتھ اس کے مرد ہے تو پھر ہمارے ذہن میں یار کیا پتہ وہ بہن بھائی ہوں، کیا پتہ وہ میاں بیوی ہوں، تو ہمارے ذہن میں الٹ ہی خیال آتا ہے۔ اس لیے تہمت لگانے سے بڑی اپنے آپ کو بچائیں، بڑی پرہیز کریں، بہت کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کسی طرح تہمت سے بچائیں۔ یہ دیکھیں چھوٹا معمولی گناہ نہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ایک عام آدمی کے لیے اتنا کچھ ہے، تو صحابہ کرام کے اوپر جو دنیا سے اب چلے جاتے ہیں ان کے پیچھے جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں، ان کے اوپر جو کذب اور جھوٹ باندھا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کل قیامت کو کیا ہوگا، اس لیے بڑی احتیاط کریں۔ دیکھیں احتیاط انتہائی ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ جب اس بندے کے اوپر کوئی غلط بات منسوب کریں گے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑا غصہ آتا ہے، اس لیے احتیاط کریں، احتیاط ضروری چیز ہے۔ تہمت سے بھی بچیں، چغلی سے بچیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ان باتوں پہ عمل کرنا آسان ہوگا اور آپ ان میری باتوں کے اوپر عمل ضرور کریں گے۔